اللہ رب کریم پوری کائنات کا خالق و مالک بھی ہے اور معبود و مسجود بھی۔ اللہ رب کریم کو ہمیں ہماری عبادت اور بندگی سے الفت اور چاہت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے عبادت گزار بنیں، میرے حکموں پر چلے، میرے نبی کی پیروی کرے، میرے نبی کی اتباع کرے۔ جب اللہ کا عشق سینے میں اترتا ہے، اللہ کی محبت جب دل میں گھر کر جاتی ہے تو عبادت و ریاضت اور بندگی سب آسان ہو جاتی ہے۔ عشق کے بغیر، محبت کے بغیر عبادت ممکن نہیں ہے۔ آج جو اس روئے زمین پر عبادت کرنے والے بندوں کی تعداد بہت کم ہے، جذبہ سب کے اندر ہے، شوق سب کے اندر ہے، تمنائیں سب کے اندر ہے، لیکن عبادت و ریاضت سے زندگی گزارنے والے لوگوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، بہت کم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصلی اللہ سے محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو عبادت گزار ہیں۔ اور پھر عبادت گزار میں بھی الگ الگ کوالٹی ہیں۔ عبادت جو لوگ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز تو وہ ہے جو فٹافٹ پڑھی جاتی ہے، فرض ہے بھائی، اللہ کا قرض ہے، اتارنا ہے، نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ ایک نماز تو وہ ہے جو عام طور سے ہم سب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن وہ نماز محبت سے خالی ہوتی، محبت سے خالی ہوتی۔ محبت سے بھری بھی نماز اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سنتوں کا، نوافل کا، تہجد کا، اشراق کا، چاشت کا، وابین، اصحاب صلاۃ التوبہ بھی چل رہی ہے، صلاۃ الحاجت بھی ہو رہی ہے، مسجد میں آ رہے ہیں تو تحیۃ المسجد بھی ادا کر رہے ہیں، سفر میں بھی، حضر میں بھی، خوشی میں بھی، غم میں بھی۔ گھر میں شادی ہے بیٹی کی، نماز سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ امی کا جنازہ پڑا ہوا ہے، نماز سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ ہر حال میں نماز کا وقت ہوا تو سب سے پہلے نماز ہے، اور بڑے سکون سے قیام ہو رہا ہے، رکوع ہو رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، اور اول تا آخر نماز نہیں بلکہ نماز محبت ادا کی جا رہی۔ اللہ یاد رکھیں، اللہ رب کریم کو محبت والی عبادت پسند ہے، محبت والی۔ اور محبت والی نماز وہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ پیارے مصطفیٰ والی نماز، محبوب خدا والی نماز اللہ کو چاہیے۔ اور یہ ہوگا جب ہم اللہ کا عشق، اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر اتاریں گے۔ آج ہمارا دل، ہمارے قلوب اللہ کی محبت سے بالکل خالی ہے۔ اللہ ہے، ہر وقت یاد نہیں رہتا۔ اگر ہر وقت اللہ کے ہونے کا، اللہ کے قادر ہونے کا، اللہ کے عالم و خبیر ہونے کا ہمیں یقین نصیب ہو جائے تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے، ہماری زندگی عبادت پر آ جائے، ہماری زندگی عبادت پر آ جائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، محبوب پیغمبر ہے اللہ رب کریم کے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ آئے ہائے کیا بات! وہ ایک اجنبی شخص جو یہ کلمات کہہ رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان میں یہ الفاظ، یہ ذکر اور یہ تسبیح پہنچی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھڑک اٹھے، جھوم اٹھے اس تسبیح سے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، پاک ہے وہ ذات جس کی شہنشاہی زمینوں پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے۔ سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، اور پاک ہے وہ ذات جو بڑی عزت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، بڑی ہیبت والا ہے، بڑی جاہ و جلال والا ہے۔ یہ ترجمے ہیں، یہ معنی ہے اس کا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوم اٹھے، اس کے پاس گئے، اس اجنبی شخص کے، کہا کہ بھائی اسے ایک بار ذرا اور پڑھنا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، میں ویسے نہیں پڑھنے کا ہوں، یہ بتاؤ کہ اگر میں ایک دفعہ اور پڑھ دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ عشق عشق ہوتا ہے، محبت محبت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آدھا ریوڑ دے دوں گا، بکریوں کا آدھا ریوڑ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اس شخص نے پھر دہرایا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جھوم اٹھے ابراہیم علیہ السلام، سرور میں آ گئے، کیفیت بن گئی، افاقہ ہوا۔ پھر فرمایا کہ اے اجنبی شخص ایک بار اور پڑھ دو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب کیا دو گے؟ فرمایا جو باقی کا آدھا ریوڑ بچا ہوا ہے وہ دے دوں گا۔ پھر اس شخص نے پڑھنا شروع کیا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ سرور، کیفیت، گویا کہ کسی نے عشق کا جام پلا دیا۔ جھوم اٹھے اپنے رب کی محبت میں، عشق تڑپنے لگا، پھڑکنے لگا، افاقہ ہوا۔ پھر اس شخص سے سوال کیا کہ اے شخص ایک بار اور پڑھ دے۔ اب اس اجنبی شخص نے کہا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، اب کیا دو گے؟ اب تو تمہارے پاس کچھ بچا ہی نہیں، سب تو تم نے مجھے دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق خدا دیکھو، محبت الہی دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اجنبی شخص، تمہیں چرواہے کی ضرورت تو پڑے گی نا، اتنی ساری بکریوں کو چرائے گا کون؟ میں چرواہا بن کر تیری بکریاں چرایا کروں گا، چرواہا بن کر تیری بکریاں چرایا کروں گا، تم مجھے چرواہے کے بطور ملازم رکھ لینا، ایک بار اور پڑھ دو۔ اللہ الصمد۔ اس شخص نے کہا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ میرے اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ تو ذرا دیکھو تو صحیح، میرے خلیل ابراہیم کے پاس جاؤ اور ذرا ٹیسٹ لو کہ میرا ابراہیم میرے نام کا کیا دام لگاتا ہے، میرے نام کا کیا دام لگاتا ہے، کہ جا کے معلوم کرو میرے خلیل سے، میرا دوست ہے ابراہیم۔ لاکھوں لاکھوں سلام ہو، رحمتیں ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح اقدس پر، کہ ہمیں عشق سکھایا، عشق خداوندی سکھائی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، عشق کا سبق پڑھایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس لیے تو اللہ رب کریم نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا خطاب سے نوازا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ رب کریم نے اپنا دوست بنایا۔ انبیاء کرام کے بے شمار واقعات ہیں اس سلسلے میں، صحابہ اور صحابیات کے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی محبت دل میں کس انداز میں ہونی چاہیے، کیسی محبت ہو ہمیں اپنے رب سے، اور کیوں نہ محبت ہو۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہے، ابو جہل کی باندی ہے، عمر رسیدہ ہیں، اچھی خاصی مضبوط عمر ہے، اور کس کے انڈر میں ہے؟ ابو جہل کے۔ جب اسلام پہنچا، اسلام کی خبر پہنچی، دامن مصطفیٰ کو تھاما اور تہ دل سے پڑھ ڈالا۔ آپ سب لوگ بھی پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود، لات نہیں، منات نہیں، عزا نہیں، حبل نہیں، کوئی نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمان ہو گئی۔ ابو جہل کو پتہ لگی، ابو جہل کے انڈر میں زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ، ابو جہل آیا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئی، محمد کا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی ہاں، میں مسلمان ہو چکی ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے میں نے۔ بہت ناراض ہوا، ایک دن اپنے دوستوں کو بلایا، اپنی پوری ٹیم بلائی، اور سب کے سامنے مارنا شروع کیا،
اس کمبخت نے اس کا بھی خیال نہ کرا کہ یہ خاتون عمر دراز ہو گئی ہیں، مار کو برداشت نہیں کر سکتی، سب مل کر مارنے لگے۔ وہ اللہ کی برگزیدہ صحابیہ حضرت زنیرہ، سیدہ زنیرہ، اللہ ان کے روح پر لاکھوں لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، پٹتی رہی پٹتی رہی پٹتی رہی، خوب مارا ظالموں نے، مار مار کر بحال کر دیا، اور آخر میں ایک زوردار وار ابو جہل نے زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر کیا، جس سے ان کی بینائی چلی گئی، آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ اور اس کے بعد ابو جہل طعنہ دینے لگا کہ اے زنیرہ، دیکھا تو نے لات و منات، عزیٰ اور حبل کا، ہمارے معبودوں کا تم نے دین چھوڑا، محمد کا دین اپنایا، تو دیکھ ہمارے معبودوں نے تمہارے ساتھ کیا حشر کیا کہ تو اچھی خاصی بینائی والی تھی، آنکھوں والی تھی، ہمارے معبودوں نے تمہاری آنکھ کی روشنی چھین لی، تمہیں اندھا کر دیا۔ اب دیکھنا عشق کیسے پھڑ پھڑاتا ہے، عشق کیسے تڑپتا ہے۔ جس کے اندر غیرت ہوتی ہے نا، کمال درجے کی غیرت، غیرت مند جو انسان ہوتا ہے نا، وہ برداشت نہیں کرتا ہے، طعنوں کو نہیں سن سکتا۔ حضرت سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سجدے میں چلی جاتی ہیں اور بارگاہ الہی میں اپنے دامن کو پھیلا کر کہتی ہیں کہ الہی، میں تیری ہو چکی، تیرے محبوب کا کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، تجھے ایک جانتی ہوں، دل سے ایک مانتی ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا اقرار اور اظہار کرتی ہوں۔ اے میرے معبود حقیقی، اے میرے خداوند قدوس، انہوں نے اس جرم میں مجھے مارا، میں نے برداشت کر لیا، میری پٹائی کی میں نے برداشت کر لیا، میرے جسموں کو مار مار کر چھلنی کر دیے میں نے برداشت کر لیا، میری ہڈیاں تک توڑ ڈالی میں نے برداشت کر لیا، کہ اے الہی میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ یہ کفار مجھے اب طعنے دینے لگے ہیں کہ دیکھ تو نے ہمارے معبودوں کا دین چھوڑا ہے، تو ہمارے معبودوں نے تیری آنکھ کی روشنی چھین لی، کہ اے اللہ، اے میرے معبود، تو زندہ ہے، برحق ہے، تو قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر، کہ اے خدا بندہ، کہ جس دن میں کچھ بھی نہ تھی، اس دن تو نے مجھے پیدا کیا، تندرستی دی، صحت سے نوازا، آنکھوں کی روشنی عطا کی، سب کچھ تو نے دیا، جب آج میں تیری ہو گئی تو روشنی تو نے تو واپس لی ہے، کہ اے خدا بندہ، یہ کفار، یہ تیرے دشمن، تیرے محبوب کے دشمن مجھے طعنے دینے لگے ہیں، اے قدرت والے خدا، میں اس طعنے کو نہیں سن سکتی، آپ ہماری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا بھی نہیں تھا، اللہ رب کریم نے آنکھوں کی روشنی واپس عطا کر دی، واپس عطا کر دی۔ میرے بھائیوں، عشق پیدا کرو دل میں، عشق خدا کی چنگاری کو سلگاؤ، جلاؤ، اور پھر دیکھنا آپ جو سجدے کرتے ہو نا، اس سجدے میں ایک سرور آئے گا، ایک کیفیت آئے گی، نماز میں وہ مزہ آئے گا کہ اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میں بھی، آپ بھی سبھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے دل کے اندر اپنے رب کی محبت پیدا کریں گے، عشق کو جگائیں گے، اور پھر محبت بھری زندگی جینے کا مزہ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔